سب سے پہلے جناب چودھری نصیر ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا. چودھری نصیر احمد صاحب پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور یہ اتفاق سے آج ملنے آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی 4-5 ملاقاتیں ہیں علی گیلانی صاحب کے ساتھ. تو آج کا ریفرنس چونکہ ہم علی گیلانی صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں اور میری مقررین سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اپنی گفتگو کو علی گیلانی تک ہی محدود رکھیں. جناب چودھری نصیر احمد ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. انتہائی محترم مکرم حاضرین، اتفاقیہ یہاں آ جانا ہوا برادر بزرگوار سید تحصیل مصطفیٰ صاحب سے ایک کام تھا. تو گفتگو کے دوران فرمانے لگے آج ہمارے یہاں یہ پروگرام ہے سید علی گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد. تو آج ان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے جن لوگوں کی ان کے ساتھ قربت رہی ہے، ملاقاتیں رہی ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے لیے بڑی یہ خوش بختی کی بات ہے کہ ہم سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ ان کے جو قریب لوگ رہے ہیں ان کی زبانی سنیں گے براہ راست. میں نے ان کے سامنے اظہار کیا کہ اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی. اتفاقیہ ہوا اور یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کی سعادتیں، یہ بعض اوقات بندے کی اپنی اس میں کچھ بھی جو ہے نا کوشش نہیں، کاوش نہیں ہوتی، اتفاقات ہو جاتے ہیں. اتفاق ایسے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے 2006 میں حج بیت اللہ کی سعادت بخشی. ہمیں پتہ چلا کہ ہم جہاں مقیم ہیں، جس ہوٹل میں ہمارا قیام ہے مکہ مکرمہ میں، سید علی گیلانی صاحب کا نام جب سنا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور آج ہی رات تشریف لا رہے ہیں اور اسی ہوٹل میں ان کا بھی قیام ہوگا، ہم نے کہا کہ یہ بہت بڑی سعادت کے لمحے ہیں. ایک اللہ نے اس سعادت سے نوازا اپنے گھر کی زیارت سے، اور دوسرا یہ بھی کسی سعادت سے کم نہیں ہے کہ سید علی گیلانی صاحب جیسی شخصیت سے ملاقات، ان کی زیارت. تو سچی بات یہ ہے، پتہ چلا کہ وہ جدہ پہنچ چکے ہیں اور رات کسی وقت بھی ہوٹل پہنچ جائیں گے. تو ساری رات وہاں ہوٹل کی جو ریسیپشن ہے اس پہ بیٹھ کے گزاری کہ جو ہی سید صاحب اس ہوٹل میں تشریف لائیں گے، ہم خود آگے بڑھ کے ان کا استقبال کریں گے اور ساری رات ان کی مصاحبت میں گزاریں گے. ہم سید صاحب کی مصاحبت میں گزاریں گے، ان کو مٹھیاں بھریں گے، ان سے اپنی دل کی باتیں کریں گے، ان کے دل کی باتیں سنیں گے. لیکن ساری رات اسی طرح انتظار میں کٹ گئی. پتہ چلا کہ وہ رات ہی عمرہ کر کے حرم نبوی تشریف لے گئے ہیں، مدینہ منورہ. بہرحال بہت پریشانی ہوئی، ایک مایوسی ہوئی کہ اتنی بڑی سعادت ہمارے قریب سے ہو کے گزر گئی. دعا کی یا رب العالمین کہ یہ اتنی بڑی سعادت جو تو نے اپنے گھر کی زیارت کی بخشی ہے تو یہ بھی سعادت بخش دے. تو پھر جب ہم 2 دن کے بعد مدینہ شریف پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ہماری اس دعا کو شرف قبولیت بخشا. ہمیں اطلاع ہوئی کہ مدینہ منورہ کے نواح میں سید علی گیلانی جو ہیں
وہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ نشست ہے پاکستانیوں کی مدینہ میں جو رہنے والے ہیں، تو آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس مزرعہ میں پہنچے، گیلانی صاحب کے ساتھ نشست ہوئی، کوئی 50-60 پاکستانی تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور کچھ ہم لوگ تھے جو حج پہ گئے ہوئے تھے۔ تو کافی دیر ماشاءاللہ ان کے ساتھ محبت بھری باتیں ہوئیں، اپنی محبت کا اظہار ان سے کیا، ان کی جو محبت ہے اس پاکستان کے لیے اس کو محسوس کیا۔ اور میری بڑی عجیب کیفیت تھی، براہ راست میں فرط جذبات میں جذبات کی مغلوبیت اتنی تھی، جرت نہیں کر سکا براہ راست سید صاحب کو مخاطب کرنے کی۔ بہرحال اس مجلس میں سے بہت جو ہے نا وہ اس کی بہت میں جذبہ بیان نہیں کر سکتا کہ اتنا اس کا فائدہ ہوا، اس طرح مستفیض ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہ سعادت بخشی، اسی حرم نبوی کے اندر ہی 2 دن کے بعد ایک اور نشست کا اہتمام کیا گیا، جو صرف ہمارا جو حج گروپ تھا اس کی طرف سے کیا گیا تھا ایک ریسٹوران میں۔ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ سید صاحب جس نشست پر تشریف فرما ہیں ان کے بالکل سامنے والی نشست پہ میز، اسی میز پہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہاں سید صاحب سے بہت باتیں ہوئیں، اظہار محبت ہوا، ان کی محبتیں جو ہیں ان کو سمیٹا۔ اور میرا یہ تاثر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو ایک سچا مسلمان ہے، جو ایک زندہ ایمان والا مسلمان ہے، اس مسلمان کے ایمان کی حدت میں نے اپنے قریب سے محسوس کی۔ سید صاحب سے صرف میز کی دوسری طرف میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جذبات تھے، وہ کیفیات تھیں، حرم نبوی کی جو ہے فضا تھی، اور سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں، اور ایمان کی حدت تھی جو ان کی محسوس ہو رہی تھی، اور ہر بات سے ایمان جھلکتا تھا، ایک سچے مسلمان کا ایمان، ایک مجاہد کا ایمان۔ پھر اس کے بعد میں نے جس بات کو سب سے زیادہ محسوس کیا وہ یہ بات تھی کہ میں نے اتنا سچا پاکستانی، پاکستان سے اتنی بے پناہ محبت کرنے والی شخصیت میں نے اپنی زندگی میں اس طرح نہیں دیکھی۔ ہمیں اس طرح دیکھ رہے تھے ہم گناہ گاروں کو، ہم بے عمل لوگوں کو۔ سید صاحب جس طرح ہم پتہ نہیں فرشتے آ گئے، بڑے تقدس مآب ہیں، کہیں سے اتر آئے ہیں، صرف پاکستانی ہونے کی وجہ سے، اتنی حسرت بھری نگاہوں سے، اتنا بڑا مرد مومن، اتنا بڑا پاکستانی، ہم بے عمل لوگوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا۔ اس دن پتہ چلا، اس دن محسوس ہوا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس دن پتہ چلا کہ یہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک سچے پاکستانی کے جذبات جو ہیں ان کو جس طرح محسوس کیا، مجھے کہتے ہیں محبت سے بڑی ہی ایک کیفیت بن گئی تھی اس طرح کی۔ کہتے ہیں بیٹا آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے بڑے چمک کے آگے سے کہا، کیونکہ میرا تعلق شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین گجرات سے ہے، تو ہم بھی بڑا چمک کے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں گجراتی ہوں۔ میں نے فوراً نہ ترکی بترکی میں نے کہا بزرگوارم میرا تعلق گجرات سے ہے۔ فوراً کہتے ہیں مجھے تو لاہور سے محبت ہے۔ تو بہرحال میں اس بات پہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوا، لیکن میں نے کہا میں آج کل لاہور ہی میں مقیم ہوں سالہ سال سے۔ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے آپ بھی تو لاہوری ہیں۔
فرماتے ہیں میری زندگی کے چند قیمتی سال لاہور میں گزرے ہیں. بادشاہی مسجد کے مناظر کی بات کی, علامہ اقبال کی قبر کی بات کی, اور لاہور کی گلی کوچوں کی بات کی. اس طرح کا ایک سحر تھا ان کی گفتگو میں محسوس ہوا. لاہور کے ساتھ بھی اتنی محبت. بہرحال میری اپنے برادر مکرم سید تاثیر مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ بہت ملاقات, میری یہ 2 ملاقاتیں ہیں اور ان 2 ملاقاتوں میں اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. بہت یادگار تھی, بہت قریب سے. اللہ رب العالمین سید علی گیلانی کو کروٹ جو ہے نا وہ جنت نصیب فرمائے, ان کی قبر کو وسعتیں عطا فرمائے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جناب چودھری نصیر صاحب. چودھری نصیر صاحب اپنی یادیں تازہ کر رہے تھے سید علی گیلانی جیسے مجاہد کے ساتھ, اور حقیقت یہ ہے کہ شاید اس صدی اور اس پچھلی صدی کی آخری دہائی میں اتنا بڑا آزادی کا لیڈر کم ہی پیدا ہوا ہے. علی گیلانی صاحب نے 14 سال جیل میں کاٹے ہیں, اور لاہور کا ذکر کر رہے تھے ابھی چودھری نصیر صاحب. علی گیلانی صاحب نے اورینٹل کالج لاہور میں پڑھتے رہے ہیں وہ, تو ان کی یادیں, چونکہ یادوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو میرے خیال اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. مرتضیٰ شبلی صاحب جیسے میں نے بتایا دانشور ہیں, صحافی ہیں, لکھاری ہیں, اور خود مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی یقیناً بہت زیادہ ملاقاتیں ہوں گی علی گیلانی صاحب کے ساتھ, تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں, ان کے بارے میں اپنی یادیں بھی تازہ کریں, اور ان کا جو مشن اور کاز تھا اس پر بھی اپنی روشنی ڈالیں. جناب مرتضیٰ شبلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً مجھے لگتا ہے کہ گیلانی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی کوئی میں 12-13 سال کا تھا. ہمارے گھر آئے تو بڑی ہیٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی میرے والد صاحب کے ساتھ. اس پہ میں زیادہ زور نہیں دوں گا کیونکہ پھر میرے اللہ گیلانی صاحب کو بخشے, میرے ان کے ساتھ تعلقات کم از کم 3 دہائیوں پر محیط رہے. لیکن اس دوران میں نے اکثر کئی بار ان سے انٹرویوز کیے, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ایسے جرنلسٹ میں تھا جن کا لہجہ ہمیشہ تھوڑا سخت ہوتا تھا. وہ چھپے بھی ہیں, کافی چھپے ہیں, اور اس میں وہ عیاں ہوتا ہے. لیکن گیلانی صاحب کے بارے میں یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان کو میڈیا نے پرٹیکولرلی کوپریٹ میڈیا جو انڈیا میں ہے ایک سخت گیر ہارڈ لائنر کے طور پر پیش کیا. تو اس کے برعکس میری ہمیشہ ان کے ساتھ جو میری انٹریکشن رہی ہے یا جو ان کی زندگی کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہی ہے وہ انتہائی ڈیموکریٹک انسان تھے. ہاں یہ ایک بات ہے کہ وہ اپنے موقف پہ اپنے اصول پر ڈٹ کے رہنے والے تھے اور ہمیشہ رہے, جو کہ کشمیر کی تاریخ میں ایک یونیک چیز ہے. پچھلے 500 سال سے, پچھلے 500 سالوں میں کشمیر میں جتنے بھی لیڈر آئے ہیں قحط الرجال میں, پھر اس کے بعد جو 90s میں 20ویں صدی کے آغاز سے جو لیڈر آئے جنہوں نے کشمیر کے حقوق کی بات کی, ان میں سے سب لوگ اپنے موقف سے ہٹ گئے. مرحوم شیخ عبداللہ سے لے کر بخشی غلام محمد تک, اور اس کے بعد جتنے بھی آئے, تنظیمیں بھی اپنے موقف سے ہٹ گئیں, اسلامی جماعتیں بھی ہٹ گئیں. پہلے دستوری جد و جہد کی بات کرتے تھے, پھر 90s میں عسکریت کی بات کرتے تھے, پھر واپس دستوری جد و جہد کی طرف لوٹ آئے. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے, حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ جماعتوں کو بدلنا پڑتا ہے. لیکن گیلانی صاحب ہیڈ اے ویری کرٹیکل سینس آف ہسٹری. ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کے لیے یہ موقف پر ایک موقف پہ قائم رہنا کشمیر کی سائیکولوجی کے لیے, جو کشمیری قوم کی سائیکی ہے, سائیکوگرافکس ہے, سوشوگرافکس ہے, اس کے لیے کتنا اہم ہے. یہ میں پچھلے دنوں ایک طالبان کے ایک لیڈر کا پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کہ وہ ابھی اب حکومت میں ہیں,
میں نام ان کا بھول گیا، ذہن سے نکل گیا، کہ میں گوانٹانامو بے میں مجھ پر اتنا زیادہ تشدد ہوا کہ کئی بار میں نے خودکشی کرنے کی سوچی، کہ میں نے سوچا کہ مجھے لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے خودکشی کی تو یہ امریکنز کیا سمجھیں گے کہ ان کے لیڈر کیسے ہیں افغانوں کے. تو یہ سوچ کے میں خودکشی سے باز آیا. تو گیلانی صاحب میں یہ جو سینس آف ہسٹری تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ ہر وقت بٹریل ہوا ہے، حالانکہ ٹینجیبل ٹرمز میں ہم دیکھیں گے تو گیلانی صاحب کی جو سیاست تھی، حالانکہ وہ مین سٹریم لیڈر تھے کشمیر کے، بہت بڑے لیڈر، جو کشمیر کی فکر ہے، جو عوامی سپورٹ ہے، اس کے لحاظ سے وہ مین سٹریم، فرنج میں نہیں تھے وہ، لیکن اس کے باوجود کوئی ٹینجیبل پولیٹیکل آؤٹ کم نہیں نکلا ان کی جدوجہد کا، کئی بار نہیں نکلتا. لیکن سب سے بڑا جو وہ تاریخی حوالے سے ان کا ورثہ رہے گا وہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب پچھلے 500 سالوں میں ایک واحد لیڈر تھے جو بکے نہیں. دیکھیں، مشرف صاحب کے بعد ہندوستانی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مل کر کشمیریوں کو کوآپٹ کرنا چاہتے تھے، بوتھ ٹوگیدر. دونوں کا مطمع نظر ایک تھا کشمیر پہ، کہ ہم نے یہ مسئلہ ختم کرنا ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ڈھونڈنا ہے. صرف واحد گیلانی صاحب کی وجہ سے وہ چیز، وہ بیل منڈے نہیں چڑھی، وچ از ویری امپورٹنٹ. بلکہ میں نے ایک دن قصوری صاحب نے، فارن منسٹر تھے، وہ مجھے ایک دن بتایا، ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ میٹنگ پہ، تو انہوں نے کھلے عام کہا کہ یار گیلانی صاحب کی وجہ سے ہم نے یہ شرطیں اس میں ڈالی تھی، لیکن وہ نہیں مانے اس کے باوجود. پھر مجھے یاد ہے 2007 میں یا 2008 میں گیلانی صاحب سے ملا ان کی ادھر رہائش گاہ پہ برزولا میں، تو اس پر بات ہوئی. تو پھر میں نے کہا کہ یا غالباً 2010 میں، مجھے یاد نہیں کیونکہ یہ واقعہ ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ مشرف صاحب سے آپ نے کیا، کہ پھر ہنسنے لگے. پھر انہوں نے وہ کتاب میں بھی لکھا ہے، لیکن کتاب میں تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے لکھا. ہنسنے لگے کہ مشرف صاحب مجھے کہہ رہے تھے میرے ساتھ امریکہ اور برطانیہ ہم نے مسئلہ حل کیا. میں نے کہا خدا کا خوف کریں، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، تو آپ تھوڑا ہمت دکھائیں. خیر، بات کر رہا تھا میں گیلانی صاحب کی ڈیموکریٹک مینٹالٹی پہ. دیکھیں، گیلانی صاحب الیکشن لڑ کے پہلی بار سسٹم کا حصہ بنے جموں کشمیر. حالانکہ یوجولی بات یہ ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ الیکشن لڑ کے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں وہ کوآپٹ ہو جاتے ہیں، وہ ممبر اسمبلی بھی بنے. لیکن وہ واحد ممبر اسمبلی تھے جنہوں نے مسئلہ کشمیر کا ذکر اسمبلی کے فلور پہ، ایوان پہ کیا، اور بار بار کیا. اس وجہ سے فاروق عبداللہ صاحب اس زمانے میں چیف منسٹر تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نوجوانوں میں گیلانی صاحب بہت پاپولر تھے، کیونکہ اس زمانے میں کشمیر کے مسئلے پر بات کرنا آسان کام نہیں تھا، بلکہ اب بھی نہیں ہے. اب حالات ایسے ہوئے ہیں کہ جو بھی کوئی بات کرے گا اس کو اندر کر دیتے ہیں. فاروق صاحب نے اسمبلی کے ایوان میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گیلانی صاحب کو گرفتار کر لوں ابھی. لیکن وہ ہمیشہ دستور کی جدوجہد، جمہوریت کی جدوجہد کی بات کرتے آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 1990 میں کشمیر میں حالات خراب ہو گئے تو ہمارے علاقے میں وہ جامع مسجد میں آئے، رات کی تقریر تھی، تو وہاں لوگوں، اسی زمانے میں یہ عسکریت شروع ہوئی تھی، لیکن گیلانی صاحب نے اس کی حمایت نہیں کی اس وقت بھی. انہوں نے کہا اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اس کا میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں. اور بڑے ان کے خلاف جو لوگ تھے جو کل تک نیشنل کانفرنس یا کسی ایسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب سب پیچھے ہٹ گئے تو گیلانی صاحب نے کہا نہیں، اب یہ چونکہ شروع ہوئی ہے مسلح جدوجہد، جب سب پیچھے ہٹ گئے گیلانی صاحب پھر بھی اس کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ پھر ان کے جماعت اسلامی کے ساتھ اختلافات ہوئے اور جماعت سے الگ ہو گئے. لیکن گیلانی صاحب کے بارے میں یا جماعت کے جتنے بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں جو اس سے الگ ہوئے ہیں لیکن اس کی فکر سے متاثر رہے ہیں، وہ کبھی جماعت کے مخالف نہیں رہے. اور گیلانی صاحب تھرو اینڈ تھرو ٹل ہز لاسٹ واز اے آرڈنٹ سپورٹر آف جماعت اسلامی. لیکن طریقہ کار انہوں نے پھر ڈفرینٹ چوز کیا تھا.
اسی طرح مجھے پتہ ہے حالات جب 90s میں پھر حالات خراب ہو گئے تو کچھ جنگجو گروپوں نے پچھلی حکومتوں کے سیاسی کارکنوں کو، اسمبلی ممبران کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. باقی سب خاموش رہے، لیکن گیلانی صاحب نے ہمیشہ حق کا ساتھ دے کے ان قتلوں کی مذمت کی، ہمیشہ مذمت کی اور کھلے عام مذمت کی. اسی طرح جب کشمیر سے ہندوؤں کا اخراج ہوا، جنہیں ہم کشمیری پنڈت کہتے ہیں، گیلانی صاحب واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے اس کی کھلے عام مذمت کی، کوشش کی ان کو روکنے کی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی اس زمانے میں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی anybody could be able to fathom the situation at that time کہ کوئی بات نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے میں نے اس کے 2-3 بار لکھا اخباروں میں، تو مجھے ایک سیکولر جماعت جو اپنے آپ کا، حالانکہ میرے دوست تھے جو اپنے آپ کو بڑے قوم پرست اور سیکولر کہتے تھے، لیکن ہندوؤں کو قتل کیا، وہ بھی کشمیری تھے، اور پھر انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. کئی بار ہوا ایسا واقعہ، اور میں حیران اس چیز پر ہوں کہ کشمیر میں جو بھی قتل عام ہوئے غیر مسلم اقلیتوں کے، یہ سب سیکولر اور قوم پرست لوگوں نے کی وداؤٹ اینی ریزن. مطلب میں سب کو جانتا ہوں، موسٹ آف دیز پیپل، کوئی اب کینیڈا میں رہ رہا ہے، کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، جو اس زمانے میں ان جماعتوں کے سربراہان تھے، میرے ساتھ پڑھتے تھے، کچھ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، کچھ گزر بھی گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن یہ کہنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس زمانے میں، بلکہ ابھی تک آپ دیکھیں جو پاپولر نیریٹو ہے، سوری آئی شوڈ ہیو ٹرن دس آف، جو پاپولر نیریٹو کرافٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ٹیررزم کی وجہ سے ہندوؤں کو مارا گیا، جبکہ یہ ڈیٹا کے لحاظ سے 100% غلط ہے. سب سے پہلے تو جینوسائڈ نہیں ہوا کشمیر میں ہندوؤں پہ، کوئی 412 یا 14 اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا ڈیٹا اس زمانے میں مارے گئے، اور ان میں سے میں آپ کو گن کے کہہ سکتا ہوں کہ 414 میں سے ایٹ لیسٹ 400 were killed by so-called Kashmiri nationalists, just secular, those who espouse secular ideology. اب یہاں پہ یہ میں نے کیوں ذکر کیا اس کا، کیونکہ گیلانی صاحب کو اکثر سو کالڈ اسلامک فنڈامنٹلزم اینڈ اسلامک ٹیررزم کا گرو کہا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور پھر جتنی بھی یہ زیادتیاں ہوئیں یہ ان کے زمرے میں ڈالی جاتی ہیں، جبکہ یہ خلاف واقعہ ہے. اس کے بعد 2-3 قتل عام ہوئے ہیں ہندوؤں کے یا سکھوں کے، اور اس کے بارے میں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ یہی ہے کہ دس واز اسٹیٹ اسپانسرڈ ایکٹس جسٹ ٹو ڈیفیم جو کشمیری ریزسٹنس تھے. اس کے بعد گیلانی صاحب پہ جو عذاب آیا 90s میں، اس کی سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو کئی اور حریت لیڈروں نے مجھے کہی، کہ ان کو بالکل لگ بھگ 1.5 سال تک یا 1.25 سال تک 100% الف ننگا رکھا گیا جیل میں، اور 5-6 لیڈرز تھے. یہ مجھے پروفیسر گنی نے تفصیل سے بتایا، ابھی وہ زندہ ہیں مسلم کانفرنس کے. اتنا ڈینیگریٹ کیا گیا ان کو، اٹ واز ورس دین اینی تھنگ. لیکن اس کے باوجود جب واپس جیل سے نکلے گیلانی صاحب اور باقی، چونکہ گیلانی صاحب ان میں سب سے زیادہ پاورفل، موسٹ پاپولر لیڈر تھے، تو ان کی زیادہ سنی جاتی تھی. وہ ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے بات کرنے کی بات کرتے رہے. ہی واز نیور بٹر اباؤٹ اٹ. دیکھیں، ورنہ ہمیں جو ہماری جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتی ہیں کسی نظام کے ساتھ، یہ ہمیں بہت بٹر بنا دیتی ہیں ذاتی لیول پہ. لیکن پھر لیڈرشپ کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے اٹھ کر اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں ادھر واپس جاؤں گا وہ مشرف صاحب کی بات پر 2010 یا 2011 میں، کیونکہ مجھے یاد نہیں کب میں گیلانی صاحب کے پاس ملا تھا. اس ٹائم میں نے ان کو کہا کہ آپ نے مشرف صاحب کے ساتھ پھر یہاں کیوں نہیں آیا، آپ کا تو یہاں پہ سارا ہو گیا تھا جو میری انفارمیشن ہے، بلکہ آپ کی جماعت کے جتنے بھی یہ ہیں وہ بھی. انہوں نے کہا نہیں، مجھے پھر اندازہ ہوا کہ ایک تاریخی طور پہ یہ بات صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے یوسف شاہ چک کا ذکر کیا، جو کشمیر کے آخری انڈیپینڈنٹ بادشاہ تھے چک دور میں.
ان کو اکبر بادشاہ نے مذاکرات کے نام پر دھوکے سے دلی لیا، قید کیا، اور پھر وہ بہار میں بسوک ایک جگہ ہے وہاں پہ رہے ان کسٹڈی اینڈ ہی ڈائڈ دیئر. تو یہ گیلانی صاحب میں یہ بہت بڑی چیز تھی کہ ہی وڈ آلویز ہیو اے ویری سیریس سینس آف ہسٹری. اس کے بعد گیلانی صاحب کا ایک اور چیز جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے اختلافات کے باوجود بھی، پاکستان کی ریاست کے ساتھ اختلافات کے باوجود یا ریاستی اداروں کے ساتھ اختلافات کے باوجود، یہ ہمیشہ کمیٹڈ رہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کے لیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں گیلانی صاحب ایک نیشنلسٹ کشمیری بھی ہیں، کیونکہ جب پاکستان کا فارن آفس یہ کہتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو گیلانی صاحب ان کو جھڑک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ہماری نمائندگی نہیں کرتے، کشمیری خود اپنی نمائندگی کرتے ہیں. یہ کوئی تضاد نہیں تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز کمیٹڈ ٹو دا آئیڈیا آف پاکستان، اور وہ سپورٹ کرتے تھے، کھلے عام سپورٹ کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ ڈیموکریٹک مزاج کے انسان تھے، انہوں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا کہ اگر لوگ یہاں پہ من حیث القوم انتخابات یا رائے شماری کے ذریعے ہندوستان کو سپورٹ کریں گے، مجھے یہ تسلیم ہوگا، میں خود نہیں رہوں گا یہاں پہ، میں پاکستان چلا جاؤں گا. لیکن آئی وڈ ناٹ لائک، لیکن اگر لوگوں کی رائے ہے، یہ ایک بڑی بات ہے. گیلانی صاحب میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نہیں ہے کہیں پر مثال، امیر العظیم صاحب مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں، کہ ایک اسلامی جماعت اسلامی کا رہنما ہونے کے باوجود وہ سب سے پاپولر عوامی لیڈر رہے، جو جماعت کا خاصہ نہیں ہے یوزولی. دیکھیں جماعت کو لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں، جو انٹلیکچوئلس ہیں، سمجھتے ہیں اس کو، اس کی فکر کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ووٹ انہیں نہیں دیں گے. گیلانی صاحب ایک واحد شخصیت تھے، لوگوں کو پتا تھا کہ گیلانی صاحب جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک تو تھا کہ جو پڑھے لکھے طبقے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے کہ میں کبھی نہیں مانتا کہ جماعت ایک عوامی تحریک بن سکتی، کیونکہ یہ سوچنی فکر کی آپ کو دعوت دیتی ہے جو عوام الناس کے لیے ممکن نہیں ہے. ان ایشو پہ ان کو تو روٹی کپڑا اور مکان چاہیے، ان کو آپ بڑی چیزیں بتائیں گے تاریخ. لیکن گیلانی صاحب میں یہ تھی کہ ہی کوڈ موبلائز ملینز آف پیپل ان کشمیر. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہماری تاریخ میں. عزت لوگ کرتے تھے لیکن ووٹ جماعت کو نہیں دیتے تھے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہماری ہمسائیگی میں جو جماعت کے انتہائی مخالفین میں سے تھے، لیکن اسکول اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ یار تربیت ان کی اچھی ہوگی. میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں. لیکن گیلانی صاحب وڈ اٹریکٹ ٹرسٹ آف پیپل اینڈ پیپل ول انویسٹ ٹرسٹ ان ہم. ایک بہت بڑی بات تھی. دوسری بڑی بات جو گیلانی صاحب کی تاریخی ہے ہماری تاریخ میں، آفٹر 30s شیخ صاحب سب سے پہلے عوامی لیڈر بنے کشمیر کے، پھر شیخ صاحب نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، پھر اس پر وہ ریگریٹ بھی کیے، لیکن پھر انہوں نے اپنا وہ ہمیشہ یو ٹرن کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک دائرے میں، اپنے ہی دائرے میں بند ہو گئے. لیکن اس کے برعکس گیلانی صاحب کی صورت میں ریاست جموں و کشمیر میں جو ہندوستان کے سائڈ پہ ہے، واحد لیڈر عوامی لیڈر جو پاکستانی ترجمان، پاکستان کی آئیڈیالوجی کی ترجمان تھے، اور ان کو بے انتہا عوامی پذیرائی ملی. میں نے گیلانی صاحب کو بحثت اسمبلی ممبر بھی دیکھا ہے، ایک دو بار میں ملاقات کے لیے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا. وہاں پہ میں نے گیلانی صاحب کو دیکھا ہے، یہ اپنے حلقہ انتخاب کے ہر ایک شخص کو اپنی ثواب دید کے حساب سے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ان کا مقدمہ لڑتے تھے، چاہے وہ ہندو تھے مسلمان تھے. میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں، سکھ کو، جن کو گیلانی صاحب نے ایک منسٹرز کے سامنے سفارش لگوا کے ملازم بنا دیا ہے. وہ ابھی بھی ہی از ان ہز لیٹسٹ اسٹیجز ناؤ ریٹائرمنٹ کے، اور گیلانی صاحب نے اس سے پہلے کبھی سفارش نہیں کی تھی کسی سے. تو یہ چیزیں گیلانی صاحب کو اس لحاظ سے ممتاز کرتی ہیں کہ
وہ جس کشمیر میں جو تاریخ نہیں تھی ہمارے پاس کہ ہمارے لیڈر ہر وقت اپنا موقف بدلتے تھے فار واٹ ایور ریزنس، پولیٹیکل ایگزیجنسی کی وجہ سے، ذاتی معاملات کی وجہ سے یا تھریٹ کی وجہ سے، وہ گیلانی صاحب نے نہیں کیا اور آخری وقت تک نہیں کیا، جو واقعی میں ان کا امتیاز رہا ہے اور تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی ایز اے نیشنلسٹ کشمیری کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب مرتضیٰ شبلی صاحب. اپنی یادیں تازہ کر رہے تھے علی گیلانی کے حوالے سے، اور یہ بھی کہ وہ کس قدر مقبول عوامی لیڈر تھے اور کتنے بے خوف عوامی لیڈر تھے. وہ شاید اقبال نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. دوسرا مثلا شاید ان سے متعلق نہیں ہے، اس لیے میں اسے پڑھ بھی نہیں رہا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی تقریب کے ہمارے مین مقرر جناب امیر العظیم صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی بھی تشریف لے آئے ہیں. ان کا بھی علی گیلانی کے ساتھ ایک بہت طویل رابطہ رہا ہے. میرا خیال ہے اگر آپ گوگل پہ جائیں اور علی گیلانی کو سرچ کریں تو اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامسٹ پرو پاکستانی سیپریٹسٹ کشمیری لیڈر، یہ پہلے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی مقبولیت انہیں حاصل تھی، عام طور پر عسکری جو جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا آزادی کی جو جدوجہد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اتنی پاپولیرٹی ان میں کم ہوتی ہے، لیکن ان میں عوامیت بھی بے پناہ تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہاں سب لوگ ایسے ہیں جن کی علی گیلانی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہی ہیں. امیر العظیم صاحب کا ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی بہت رابطہ رہا ہے. مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ کوئی 2-2.5 گھنٹے میں ایک دفعہ ٹیلی فون پر میری ان سے گفتگو رہی. لاہور پریس کلب نے فیصلہ کیا کہ علی گیلانی صاحب کو لائن پر انٹرویو کیا جائے، تو میں نے امیر العظیم صاحب کے ذریعے اور صدر چودھری صاحب کے ذریعے ہم نے یہ درخواست ان تک پہنچائی. اور ان لوگوں کی مہربانی اور محبت ہے کہ انہوں نے ان سے علی گیلانی صاحب سے وقت بھی لے دیا. اور اس روز پریس کلب کا ہال بھی بھرا ہوا تھا اور صحافیوں نے بڑے کھل کے 2 گھنٹے تک ان سے سوالات کیے. تو چونکہ میں اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہا تھا تو اس طرح 2 گھنٹے میں مجھے بار بار ان سے ملاقات کا موقع ملا، بات کرنے کا موقع ملا. تو آج ہمارے درمیان مزید جو ایک اور ہمارے مقرر ہیں، آج کے ہمارے ایک اور مقرر تھے سردار عتیق الرحمان صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر. ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ تشریف لائیں اور مجھ سے وہ بار بار رابطے میں بھی تھے، لیکن انہیں اچانک لاہور آنے کے باوجود اسلام آباد جانا پڑ گیا تو وہ تشریف نہیں لا سکے. ان کی نمائندگی جموں کشمیر مسلم کانفرنس پنجاب کے صدر جناب وحید اللہ خاشمی ایڈوکیٹ صاحب کر رہے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس دوران گورنر پنجاب کے ایڈوائزر جناب میاں وحید صاحب تشریف لائیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب میاں وحید صاحب. جناب وحید ہاشمی صاحب. نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کا اور تمام دوستوں کا جو یہاں تشریف لائے. مجھ سے پہلے مقررین نے جو بات کی، آج کی تقریب کے حوالے سے جناب سید علی گیلانی کے حوالے سے، آج کی تقریب میں جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے نمائندگی کرنی تھی. راستے میں آتے ہوئے مجھے انہوں نے فون پہ پھر کہا کہ میری طرف سے ایک بار پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کریں. وہ 2 دن رہے لاہور کے اندر ہی، پھر اچانک انہیں فون آ گیا، اسلام آباد سے جانا پڑ گیا. تو ان کی نمائندگی کے لیے، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی نمائندگی کے لیے میں یہاں تشریف لایا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ علی گیلانی ایک ایسی شخصیت تھے جن کے بارے میں بقول شاعر کہ ہزاروں سال نرگس
اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ وہ ایسے شخص جنہوں نے نہ صرف ایک جماعت کی نمائندگی کی، وہ ایک جماعت کے قائد نہیں تھے، وہ پوری کشمیری قوم کے قائد تھے، پوری پاکستانی قوم کے قائد تھے، بلکہ عالم اسلام کے قائد تھے۔ 1929 کو پیدا ہونے والا وہ شخص جنہوں نے آنکھ کھولی تو تاریخی حوالے سے تاریخ جدوجہدی میں ہی آنکھ کھولی انہوں نے، اور ان کی ساری زندگی جو ہے جدوجہد میں ہی گزری۔ انہوں نے اپنے نظریات کو ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ نظریات کی بات کی، کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی انہوں نے اپنے نظریات کے خلاف سمجھوتا نہیں کیا، چاہے وہ سنگینوں کی نوک پہ ہو، چاہے وہ جیل میں رہے ہوں، چاہے ان پہ کتنے ہی ظلم و ستم ہوتے رہے ہوں، لیکن انہوں نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ان لیڈروں کے حوالے سے کہ 19 جولائی 1947 کو الحاق پاکستان کی قرارداد پاس ہوتی ہے، پاکستان بننے سے 24 دن قبل سری نگر کے اندر، اس کے بعد ایک نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان، مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب دیتے ہیں، اور ایک ایسا نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، جناب سید علی گیلانی صاحب، جو آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور آج وہ کشمیری بچے اسی نعرے کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں تھا جنہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شرح کہا، اور آج پاکستان کے اندر وہ لیڈر جو آج بھی کشمیریوں پہ شک کر رہے ہیں، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ان کے نظریے پہ، ان کے ذہنوں پہ شک کی بنیاد نہ بنائیں۔ علی گیلانی شہید ہوتے ہیں، جب ان کا لحد میں اتارا جانا تھا تو سگینوں کی نوک کے اوپر جب ان کے جنازے کا اعلان کیا گیا تو ہندوستان نے کشمیری قوم کو ان کا جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کہ ان کے خاندان کو بھی جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، جہاں ان کی خواہش تھی کہ مجھے شہداء کے قبرستان میں دفن کیا جائے، وہاں بھی ان کو دفن نہ کیا گیا، اور سگینوں کی نوک کے اوپر صبح 4:30 بجے ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس سے دیکھیں نا، دنیا میں آج بھی
बुनियादी हकूक़ की इससे बड़ी वायलेशन क्या हो सकती है? हिंदुस्तान दुनिया के अंदर ये वावेला कर रहा है कि जी हम बड़ी सेकुलर कौम हैं, लेकिन 10 लाख फौज उसने 1.25 करोड़ अवाम के ऊपर बैठाई हुई है, जबकि पाकिस्तान की फौज 6 लाख है। मैं समझता हूं कि अली गिलानी के वो नज़रियात कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। हमेशा उनके नज़रियात ज़िंदा रहेंगे। मैं एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि 1982 में मेरे बुज़ुर्ग मौलाना अब्दुल अजीज़ रजौरी साहब श्रीनगर में जाते हैं तो शेख अब्दुल्ला उनको अपना मेहमान ठहराता है। उस वक़्त वो वज़ीर आला थे। सुबह नाश्ते की मेज़ के ऊपर बातचीत होती है तो कायद आज़म के हवाले से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं शेख साहब कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ने मुझसे ये बात की, उसके बाद ये हुआ वो हुआ। तो मेरे बुज़ुर्गों ने कहा कि शेख साहब आपका मुआवजना कायद आज़म से मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मुझे इजाज़त दें तो 2-3 मिनट में मैं ये सारी बात को समेट दूँ। उन्होंने कहा कि कायद आज़म का एक मुकाम दुनिया के ऊपर रहेगा जब तक पाकिस्तान कायम है, और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक ये कायम रहेगा। उनको उनका मकाम देख ले और अपना आप मकाम देख लें। आपने कश्मीरी कौम के लिए कौन सी कामयाबी हासिल की है कि कश्मीरी कौम आने वाले वक्त में आपको याद रखेगी? इतनी बात करनी थी तो शेख साहब के आंसू निकल आए। तो पहली दफ़ा शेख साहब ने ये बात मानी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कश्मीरी कौम का मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो आज उनकी औलाद भी मान रही है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शेख साहब को वाज़िया किया था कि शेख साहब मैंने ये बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए, मैं बनिए की नेचर को समझता हूँ, वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता, वो अपनी चालें चलता रहेगा, उसके अपने मफादात हैं। और उनके कहने पे आप उनकी बात मत माने। आखिरी वक़्त तक भी नेहरू ने कायद आज़म रहमतुल्लाह को ट्रैप करने की कोशिश की थी। वज़ारत उज़्मा के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि आज मुझे आप वज़ारत तो दे रहे हैं कि पाकिस्तान में ना बनने दूं, लेकिन मुझे इल्म है कि 6-7 माह या चंद साल के बाद आप जो हशर हमारे साथ करेंगे वो मुझे इल्म है। वो एक वीएन वाले आदमी थे। हमेशा कायद आने वाले वीएन को सोच समझ के बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और इसी हवाले से हमेशा सैयद अली गिलानी ने कश्मीरी कौम की डट के नुमाइंदगी की और उन्होंने ये बात ऐसे नहीं की थी कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। आज भी वो लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के साथ उनका एक रिश्ता है, नाता है। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी खारजा पॉलिसी उसी कायद आज़म के असूलों के ऊपर बनानी चाहिए।
اور ان کشمیری قوم کے لیے اسی طرح کام کرنا چاہیے جس طرح سید علی گیلانی صاحب کر رہے تھے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے اور پوری کشمیری قوم کی طرف سے سید علی گیلانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے نڈر بے باک لیڈر تھے، جنہوں کے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی، نہ وہ قید سے ڈرے، نہ وہ سنگینوں سے ڈرے، نہ وہ تشدد سے ڈرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر جناب علی ظفر صاحب کے ٹرسٹ کے ٹرسٹیوں کا اور خاص طور پہ ڈاکٹر شفیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ شکریہ جناب وحید الحق ہاشمی صاحب، صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس۔ وحید ہاشمی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ بھارت کی بزدل حکومت نے علی گیلانی کو سنگینوں کے سائے میں اور رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا، اس لیے کہ اگر وہ دن کے اجالے میں ان کا جنازہ ہوتا تو شاید پورا کشمیر جنازے میں امڑ آتا۔ ان کی موت پر بہت سے لوگوں کو یقیناً اس حوالے سے بھی افسوس ہوا ہوگا کہ تدفین ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکی، لیکن جو زندگی انہوں نے گزاری وہ 94 سالہ زندگی ایسی تھی کہ اس پر 94 صدیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ علی گیلانی نے زندگی اس طرح گزاری جس طرح علامہ نے کہا تھا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اور زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ تو علی گیلانی کی زندگی کو پورے پاکستانی قوم، پوری کشمیری عوام اور دنیا بھر میں آزادی کی جد و جہد کرنے والے تمام لوگوں نے اپنا سلام پہنچایا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ یہاں آج مختلف سیاسی لوگوں کی بھی نمائندگی موجود ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور گورنر پنجاب کے ایڈوائزر جناب میاں وحید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور علی گیلانی کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ جناب میاں وحید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے کم علم کو بھی آج موقع دیا یہاں بات کرنے کا، اتنی بڑی ہستیوں کے درمیان، اور خاص طور پہ ایک بہت بڑی ہستی کے لیے بات کرنا۔ ابھی وہی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کشمیریوں پہ شک، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ ایسی کسی کی جرت ہی نہیں، کیونکہ ہمیں جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیری ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیری پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور میں یہاں اپنی طرف سے شاید اس طرح سے خراج تحسین وہ پیش نہ کر سکوں، میں علی گیلانی کے الفاظ ہی آپ کے سامنے، ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی، سیاسی قیادت سے بھی، وہاں کی عوام سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اور اس کا اسلام کے علاوہ استعمال نہیں ہوگا، وہاں سوشلزم نہیں چلے گا، یہاں امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا، صوبائیت اور قومیت نہیں چلے گی، وہاں صرف اسلام چلے گا۔ اور یہ علی گیلانی کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے جو کہا، مجھ سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی کوشش میں رہی، اور انہوں نے پاکستان کی جنگ، کیونکہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا کہ جب بھی کسی سکول میں، کالج میں، یا ہمارے یہاں پہ سال کے بعد
ایک 5 फरवरी को ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम होता है, तो जब ये नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो यकीन माने मैं ये बात उस वक़्त भी कहता हूँ और आज यहाँ भी कह रहा हूँ कि ये नहीं, कश्मीर है पाकिस्तान। जब हमारे कायद ने 1947 में ये बात कही कि वो शारग है, तो फिर ये हम कैसे कहेंगे कि बनेगा? कश्मीर है पाकिस्तान। हमने अपने बच्चों को अपने निसाब में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, अपने हर जगह पे ये बात हमने ये बावर करानी है। और आज हर कश्मीरी जो जंग लड़ रहा है वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। आज वो जो वहाँ पे एक मक्तलगाह बनी हुई है, आज वहाँ जो 80 लाख लोग एक कैद के अंदर हैं, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए भाई साहब ये बात आप जहन में रखें कि कोई पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी हो नहीं सकता अगर वो कश्मीरियों को अपने से अलग समझता है। हम तो यहाँ हमारा कोई सियासतदान, हमारे यहाँ कोई लीडर, हम उसे लीडर ही नहीं कहते। आप कहते हैं कि कुछ लीडर ऐसा जानते हैं, वो लीडर हो नहीं सकता जो कश्मीरियों से अलग रह के सोचता है, जो कश्मीरियों को अलग करने की सोचता है, जो कश्मीरियों के बारे में शक रखता है, वो लीडर नहीं हो सकता। वो कोई छोटा मोटा सियासी बोने जैसे फिर रहे हैं, उसको हम वो तो कह सकते हैं, लेकिन वो सियासी लीडर भी नहीं हो सकता। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक इतनी बड़ी हस्ती के लिए मुझे मौका दिया बात करने का। वो जब तक, जैसे आपने कायद आज़म की बात की, पाकिस्तान के साथ साथ जैसे कायद आज़म को याद रखा जाएगा, इसी तरह अली गिलानी का नाम भी ज़िंदा रहेगा। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब मियाँ वहीद साहब। हमारे दरमियान एक बहुत ही अच्छे सियासी शायर जनाब शहबाज अनवर ख़ान साहब मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अली गिलानी पर क़ता ज़रूर लिखा होगा। अगर वो लिख चुके हैं तो तशरीफ़ लाएँ, नहीं लिख सके तो आप लिख लें। जनाब शहबाज अनवर साहब। मर्द हुर सैयद अली गिलानी। उम्र भर जोहदे मुसलसल ही रहा उनका शियार। उम्र भर जोहदे मुसलसल ही रहा उनका शियार। मर्द हुर थे सो किसी मुश्किल में घबराए नहीं। मर्द हुर थे सो किसी मुश्किल में घबराए नहीं। इम्तिहान की हर घड़ी में ही रहे वो सुरखरू। इम्तिहान की हर घड़ी में ही रहे वो सुरखरू। जुल्मो जबरो कैद बंद उनको झुका पाए नहीं। जुल्मो जबरो कैद बंद उनको झुका पाए नहीं। शुक्रिया। और हमारे अब आज के अहम मुकर्रर, जिनके लिए कोई तमीदी कलमात भी नहीं कहे जा सकते इसलिए कि उसकी ज़रूरत नहीं है, सब उनको जानते हैं, जनाब अमीरुल अज़ीम सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान, जिनका अली गिलानी साहब के साथ बहुत यकीनी तौर पे दिली और शायद समाजी भी रब्ता होगा। जनाब अमीरुल अज़ीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मजलिस, मेहमानान गिरामी, सैयद अली गिलानी हमारे दिलों की धड़कन है। उन्होंने एक तवील जद्दोजहद की है, एक पैगाम दिया है कि आज़ादी के लिए जद्दोजहद किस तरह से की जाती है। MLA भी रहे, अवाम की तर्जुमानी करते रहे और फिर अवाम के दिलों में बस गए। वो उन लोगों में से थे जो सिर्फ जमात की तंजीम की हदूद से निकल कर बेकरां हो गए। पूरी कौम उन्हें अपना कायद तसव्वुर करती रही है, आज भी कर रही है। और खिराज तहसीन पूरी दुनिया में उन्हें पेश किया जा रहा है।
قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ کے ولی کی نشانیاں جو دو بتائی ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو خوف تو یقیناً ان کے پاس کبھی بھی نہیں پھٹکا، نہ جیل میں نہ جیل سے باہر. اور مقبوضہ کشمیر بھی ایک چھوٹی جیل اور ایک بہت بڑی جیل، اور باہر کی جیل کہیں زیادہ اذیت ناک بنتی رہی ہے. لیکن کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کچھ تھوڑی بہت مایوسی شاید انہیں پیدا ہوتی ہوگی کہ میں اتنے عرصے سے جد و جہد کر رہا ہوں، اور بسا اوقات یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اس طرح کی اور بھی اتار چڑھاؤ کہ کہیں کہ بھئی اچیومنٹ نہیں ہو پا رہی، آزادی کی منزل جو ہے وہ قریب نہیں آ رہی، اور لوگ بہرحال سوالات بھی کرتے ہوں گے. آدمی اپنے دل میں بھی سوچتا ہوگا کہ ایسے کر لیتے اور ایسے کر لیتے اور یوں ہو جاتا اور یوں ہو جاتا. ظاہر ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ جو حزن اور مایوسی تھی اس کا جواب انہوں نے اس دن دیا جب نئے نوجوان اس تحریک کے شہید بن گئے. وہ نوجوان جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ حزب المجاہدین ہیں اور پاکستانی ہیں، فوج کے لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں. برہان وانی کی شہادت پر جو انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا. میں نے آزادی کی جد و جہد کا جھنڈا جب نئی نسل کے ہاتھ میں تھما دیا، اور برہان وانی کی شہادت نے میرے اندر ایک اعتماد پیدا کر دیا کہ میری جد و جہد کامیاب ہو گئی، اور اب یہ جد و جہد کوئی نہیں روک سکے گا. اور اس پوری زندگی میں آخر دم تک نعرے اپنی جگہ پر، لیکن ان کا طرز عمل یہ رہا کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق جینے کا حق دو گے تو جئیں گے، ورنہ تمہارا جینا دوبر کر دیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا جینا دوبر ہو چکا ہوا ہے. انہیں پاکستان سے محبت تھی، یعنی یہ وہاں پر بیٹھ کے کہنا، ہم تو یہاں آزادی کشمیر کے نعرے لگاتے رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے یعنی جو اس بر صغیر کے اندر نئے نعرے آئے اور جو نسل در نسل اب چلیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی، اور لے کے رہیں گے پاکستان اور لے کے رہیں گے کشمیر. اب یہ ایک جو نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہر جگہ پر، یعنی کسی وقت انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ٹائم کے ساتھ اپنی گھڑیوں کا ٹائم ملا لیا جائے، اور پوری قوم نے جو ہے اس پر عمل کر دکھایا. یعنی راستے میں جگہ جگہ جو ہے وہ سرچ ہوتی تھی، تکلیفیں، اور ان تکلیفوں سے شبلی بھائی بھی بہت گزر کر آئے ہیں. اور کوئی نشانی ہو نہ ہو، وہ گھڑیاں جو ہے وہ سرچ والے ملا لیتے تھے اور دیکھ لیتے تھے کہ یہاں 6:30 اور تمہاری گھڑیوں کے اندر جو ہے نا وہ کیا بج رہا ہے. اسی سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. ان کا کمال تھا کہ انہوں نے کشمیریوں کو اس جد و جہد، جہاد اور شہادت سے روشناس کروا دیا. ہم بزدل لوگ ہیں. شبلی صاحب، ووٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے، ہم تو یہاں کشمیر کے مجاہدین کے لیے جنازہ بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں کہ کہیں سی ٹی ڈی ٹی کے اندر جو ہے وہ ہمارا نام نہ آ جائے. یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کا، جو پلوامہ میں، جو سری نگر میں، جو جموں میں قبرستانوں کے اندر کشمیریوں کے ساتھ شہید لیٹے ہوئے ہیں، ان کا جنازہ یہاں پڑھنا بس اوقات مشکل ہو جاتا تھا کہ کہیں پولیس جو ہے وہ ہمیں 4th شیڈول میں نہ ڈال دے. اور اس بابے کا حال دیکھیے کہ اس نے کشمیریوں کو یہ سبق دیا کہ ایک جوان شہید ہوتا تھا اور ہندوستان کی فوج اعلان کرتی تھی کہ یہ ایک نوجوان مارا گیا ہے، تو کئی مائیں آ کے مطالبہ کرتی تھیں کہ یہ میرا بیٹا.
कई माएँ आके मुतालबा करती थी कि ये मेरा बेटा, हम इसको लेके जाएंगे और अपने घरों में जाकर इसका जनाजा पढ़ेंगे और अपने कब्रिस्तानों में शहीद करेंगे। उनके बेटे नहीं थे, और ये भी उन माओं को पता था कि आज तो हम जनाजा पढ़ के इनको दफन कर देंगे और कल अगले दिन हमारे घर सलामत नहीं रहेंगे। हकीकत यह है कि इस जद्दोजहद की बदौलत 14 अगस्त के मौके के ऊपर जलते घरों में उन्होंने चिरागा किया, पाकिस्तान की मोहब्बत में, जो हम यहाँ नहीं कर सकते। और किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने से सैयद अली गिलानी साहब ने हमेशा इनकार किया, कभी आज़ादी के अलावा और कोई समझौता नहीं, आज़ादी लेंगे। जैसे कि शिबली साहब भी कह रहे थे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बड़े अरसे के बाद आपको एक ऐसी क़यादत मिली कि जिसने लोगों को वाज़े और सही मंजिल का पता दे दिया और लोग उसके ऊपर मुत्तफिक हो गए कि आज़ादी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इतनी ऑटोनॉमी ले लें, इतनी सीटें ले लें, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं, हम आपको मुलाजमतें दे देते हैं, हर तरह की तमा और लालच जो है वो देने की कोशिश की गई। और इस सारी तमा और लालच काम इसलिए नहीं कर सकी कि सैयद अली गिलानी जैसा बुज़ुर्ग लोगों के सामने नज़र आता था, एक मॉडल था, एक नमूना था, जिससे पूरी कौम ने जो है वो सबक हासिल किया। हिंदुस्तानी फौज से लड़ते हुए एक क्लिप मैंने देखा। फौजी जो है वो एक घर के अंदर पहुंचे हैं, बुजुर्ग बाप, उसकी माँ और नौजवान बेटी पर्दे के अंदर मौजूद है, और फौजियों का मुकालमा है कि अपने बेटी को कहो कि वो वापस आ जाए, हथियार डाल दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। वो बाप खामोश बैठा है, माँ पर्दे के अंदर मौजूद है, और नौजवान बहन कहती है वो क्यों वापस आए, वो आज़ादी के लिए लड़ रहा है। संगीन उन फौजियों के हाथों के अंदर मौजूद है। अगली बात वो क्या कहती है? वो कहती है जिस दिन मेरा भाई मेरे घर आएगा, इस ख्याल से कि मैं हथियार डाल दूंगी तो मैं छुरी से उसको ज़िबा कर दूंगी, तुम बाद में उसके पास पहुंचोगे। ये जज्बा वहां पर भर दिया एक बुजुर्ग ने, और बेकरां जज्बा है। सैयद अली गिलानी आखिरी जो उनके विजुअल्स आए हैं बिस्तर मर्ग के ऊपर, जिस तरह से वो कलमा पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आज़ादी पाकिस्तान का बार बार वो इजहार कर रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी का, पाकिस्तान की मोहब्बत का, ये मंज़र तो इससे पहले कहीं किसी ने देखे नहीं। लेकिन ये मंज़र अब एक नहीं है, पूरे कश्मीर के अंदर ये मंज़र जो है वो छाता चला गया है। PhD डॉक्टर्स, उस्तादा, स्टूडेंट वो इस जद्दोजहद के अंदर मौजूद है। और जो सैयद अली गिलानी साहब का सबक था कि हमारी मर्जी के मुताबिक हमें जीने का हक दोगे तो ज़िंदगी को फिर जिएंगे, लुत्फ़ लेंगे, वरना तुम्हारी ज़िंदगी का लुत्फ़ भी जो है वो ख़त्म कर देंगे और जीना दोबर कर देंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है। इसी के अंदर एक बहुत बड़े इम्कानात हैं आज़ादी कश्मीर के, अगर हम खुद यकसू हो जाएं, हमारे इदारे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उन कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़ी हो जाए। आलमी ताकतें और मगरबी ममालिक और उनकी आशीर्वाद और उनको देखते हुए फैसला करना, ये दायरा तज़ब्ज़ुब है। ये तज़ब्ज़ुब उन लोगों की कमर तोड़ सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हुकूमतों से बालातर हैं। सैयद अली गिलानी साहब से जब भी बात हुई, ये सोचते हुए कि शायद ये कोई गिला शिकवा करेंगे, लेकिन कभी उन्होंने गिला शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जब तक हमारे साथ खड़े हैं, हुकूमतें आनी जानी हैं, और कभी उन्होंने इस तरह का, हम यहाँ बैठ के शिकवा कर देते थे
لیکن انہوں نے اس طرح کا لفظ جو ہے وہ وہاں پر نہیں کیا، اور وہ پاکستانیوں کے ساتھ اور خاص طور پہ لاہوریوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے ایک تو اورینٹڈ کالج میں پڑھا ہوا ہوں اور دوسرا علامہ اقبال جو لاہور کے اندر دفن ہے۔ ان دو باتوں پہ انہوں نے کہا کہ لاہوریوں سے میری بڑی محبت ہے اور بڑی میری بہت جو ہے نا وہ عقیدت ہے۔ شبلی صاحب نے ایک سوال یہاں پر میرے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ جی ووٹ نہیں ملتے۔ اب پتہ نہیں ہماری کمزوری ہے یا قوم کی کمزوری ہے، ہم وہ کام شروع کر دیں جن کے ذریعے لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں، یا جن کو ووٹ ملتے ہیں وہ کام شروع کر دیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور اگر ہم وہ کام کریں گے جن کو ووٹ ملتے ہیں اور وہی کام ہم کرنا شروع کر دیں تو پھر شبلی صاحب کو پریشانی ہو جائے گی اور یہ شکوہ کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جن کو ووٹ ملتے ہیں وہ والا کام کریں جو ہم کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی اقتدار اور اختیار نہیں چاہیے۔ سید علی گیلانی بھی سچی بات یہ ہے کہ یہ قوم کی کمزوری ہے۔ برہان وانی بھی اگر الیکشن آ کے یہاں لڑے گا تو ہار جائے گا۔ جس کے لیے یہاں بڑے جنازے ہوئے، جس کے لیے آج لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، آخر سوال یہ ہے قوم سے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی جغرافیہ اور نظریے پر جانیں نچھاور کر رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے پہاڑوں پر ہوں، کشمیر کی وادیوں میں ہوں یا ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں ہوں، وہ سارے کے سارے جماعت اسلامی سے نکل کر آئے اور ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے۔ کاش ان لوگوں کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے جو صاحب اقتدار ہوں اور صاحب اختیار ہوں۔ آج بھی ڈھاکہ کے جیل کے پھانسی کے پھندے پر لٹکنے والے لوگ وہ ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو میرے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ تو قوم کے سوچنے کی بات ہے۔ قوم کب سوچے گی؟ وہ اس وقت سوچے گی کہ جب قوم اپنے درد اور اپنے مسائل کے لیے ایڈن ہاؤس کے مالک کے جنازے پر مظاہرہ کرنے کے بجائے خاص اس شادی کو رکواتے کہ جو چیف جسٹس کی بیٹی کے ساتھ اس مالک کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اس وقت تو یہ قوم سو ہی رہی۔ وہ سارے لوگ جو جنازے پر پہنچ گئے اس وقت یقین کیجئے کہ ان میں سے کئی لوگ ہوں گے کہ جو اس شادی کے مہمان بنے ہوں گے۔ یہ قوم کی منافقت ہے۔ جد و جہد، نظریہ جب تک اس قوم کے اندر بے قرار نہیں ہوگا ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس قوم کو نظریاتی بنانے کی ضرورت ہے۔ نظریاتی بنیں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں۔ وہ جو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا اور اس کے پیچھے جائیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو بس جو ہو سکتا ہے اسی پر گزارا کرنے کے لیے آپ بس لوگوں کا جو ہے وہ ٹیم اکٹھی کر لیں اور چونچو کا مربع اکٹھا کر لیں، اور جس کے نتیجے میں پتہ لگے گا کہ مسائل حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ یہ آزمائش ہے جی قوم کی، اور وہ ہر طرح کی آزمائش ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم صبر اور عزیمت کا راستہ اختیار کریں گے تو کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں گے، اور اگر صبر اور عزیمت کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور جلد بازی چمکنے والی چیز کے پیچھے جائیں گے تو پھر ہماری معیشت تنگ کر دی جائے گی، ہماری منزل ہم سے دور کرتی جائے گی، ہم سراب کے پیچھے بھاگتے چلیں گے اور منزل جو ہے وہ قریب آ کر بھی دور ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن اسی لیے ایک تبصرہ کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کی ساری
कोशिशों और जद्दोजहद के ऊपर कि या हसरतन अलल इबादा, लोगों तुम पर अफसोस, तुम्हारे सामने मंजिल आ गई, तुम्हारे सामने लोग आ गए, तुम्हारे सामने कुर्बानी और अजीमत की राह चलने वाले आ गए, उनका तुमने साथ दिया या ना दिया, या चमकती चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो गया। तो सैयद अली गिलानी का पैगाम ये है कि हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जीने दो, और अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें जीने नहीं दोगे तो घर नहीं बैठेंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमीरुल अज़ीम साहब। अमीरुल अज़ीम साहब जहाँ सैयद अली गिलानी की यादें ताज़ा कर रहे थे, उनकी जद्दोजहद पर रोशनी डाल रहे थे, उनके कॉज और मकसद को ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में हमारे सामने रख रहे थे, वहाँ उन्होंने हमारे सामने बहुत से सवालात भी रख दिए हैं जिन पर हम सबको जब भी मौका मिले सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमीरुल अज़ीम साहब। अब मैं जनाब सदर से पहले इत्तफ़ाक़ से, और ये हमारी खुशकिस्मत ये है कि तारिक शरीफ साहब तशरीफ़ ले आएँ, उनकी सैयद अली गिलानी के साथ बाज़ मुलाकातें हैं। मुझे सुबह ही मालूम हुआ तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप जैसे भी तशरीफ़ ला सकें हमें खुशी होगी। तारिक साहब किसी प्रोग्राम से वापस आ रहे हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ, सैयद अली गिलानी के बारे में अपनी गुफ्तगू और अपनी मुलाकातों का भी तज़किरा करें और ज़रा इख़्तिसार से काम ले लें ताकि जनाब सदर भी इसको समेट सकें। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो सादात कराम समेत सारे बुज़ुर्गों की इजाज़त के साथ इस बात पे माज़रत, मुझे 5 बजे तय था वक्त मुस्तफ़ा साहब के साथ आने का, लेकिन उज़्बेकिस्तान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उनका कुछ दिन पहले विसाल हुआ और आज उनके कौंसलर जनरल यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे, तो हमने पाक उज़्बेक फ्रेंडशिप काउंसिल के प्लेटफॉर्म से उनके लिए एक ताज़ियती रेफरेंस रखा हुआ था। मैं बस वहाँ से उसके अख्तितामी पे दौड़ता हुआ आप तक पहुँचा। सबसे पहले तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट के हवाले से बहुत मुबारकबाद इन सारे दोस्तों को, किस तरह के ज़िंदा मौज़ूआत पे जिस संजीदगी के साथ और अहतमाम के साथ यहाँ तकारीब का इनेकाद होना शुरू हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइंद है और एक आला फ़िक्री सतह की गुफ्तगू सुनने को भी मिलती है और यहाँ से कुछ सोचने का सामान जो है वो भी हासिल होता है, और यहाँ से जाने के बाद भी इस तकरीब के हवाले से दोस्तों में गुफ्तगू रहती है। सैयद अली गिलानी के हवाले से जब मैं सोचता हूँ, दिन में बात भी हो रही थी मुस्तफ़ा साहब के साथ, मेरा उनके साथ मुलाकात का जो हवाला है, यकीनन उनकी अपनी शख्सियत का जो सबसे मोतबर और नामवर तारुफ़ कह सकते हैं आप, हुर्रियत के हवाले से, आज़ादी फ़िक्र के हवाले से, यकीनन वो एक बहुत बड़ा नाम है। और जब तक इंसानी तारीख़ में हुर्रियत के हवाले से लोग गुफ्तगू करेंगे और उसके ऊपर तबसरा करेंगे तो सैयद अली गिलानी जो है उनका नाम एक इंतहाई मोतबर हवाले के तौर पर, एक मशअल राह के तौर पर लोगों के दरमियान ज़ेर बहस आता रहेगा। मेरी उनसे हज़रत 3 बुनियादी मुलाकातों के हवाले थे। सबसे पहले तो मेरी उनसे जो मुलाकात का एक सबब और ज़रिया है, आप सब के इल्म में है कि जो सैयद अली गिलानी थे उनकी अपनी उनका जो अपना फ़ोरम था तहरीक हुर्रियत के नाम से, उन्होंने जिस पे अपनी जद्दोजहद का आगाज़ ये इस ख़ास पैराए में जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। और उसके एक बहुत ही अहम आदमी इस्माइल मीर साहब, जो कि यूएई में पहले होते थे, फिर यूके में वो चले गए और कश्मीर काज के हवाले से काम करना शुरू कर दिया। उनका नवासा जो था वो मेरे साथ किसी एतबार से, किसी हवाले से पीएचडी जब मैं कर रहा था तो मेरे साथ अमेरिका में तालिब इल्म था, तो वहाँ से मुझे सैयद अली गिलानी की शख्सियत, उनका मिजाज, उसे ज़रा करीब से जानने का मौका मिला, उनके बारे में सुनने का मौका मिला। एक ऐसा खानवादा जिनके शब व रोज़ मुसलसल उनकी साया इल्तफ़ात में गुजर रहे थे, यकीनन वो उनके बारे में बहुत तफसील से जानते थे और उनकी मोहब्बत में महकते रहते थे। अभी चंद दिन पहले कोरोना से उनका इंतकाल हुआ, तो उनसे बड़ी तवील, यानी इतनी तफसीलन सैयद अली गिलानी के हवाले से गुफ्तगू रहती कि मुझे यूँ लगता था जैसे वो मेरे घर के फ़र्द हैं और मैं उन्हें उतना ही जानता हूँ जैसे मैं अपने किसी घर के बड़े खानवादे के नामवर आदमी, किसी बड़ी शख्सियत को पहचानता हूँ। जब पहली मेरी मुलाकात उनके साथ उस वक्त हुई जब वो इंग्लैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर आए और मैं इत्तफ़ाक़ से वहाँ पे एक सीरत कॉन्फ्रेंस थी, सीरत के तालिब इल्म के तौर पे उसमें शरीक था, और मुझे ये बताया गया कि वो भी यहाँ पे किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आए हुए हैं। तो मेरा उनसे मोहब्बत का आलम ये था, ये उस ज़माने की बात है जब ये मैं बात कर रहा हूँ 99 की, गालबन 98 या 99 होगा। 95 तक उनकी किताब का 2nd एडिशन आ चुका था, रुदाद कफ़स जो है उसके नाम से। मैंने उसको पढ़ रखा था और ज़ाहिर है मेरे उसी दोस्त की निस्बत से वो मुझ तक पहुँची भी थी और उसकी बहुत सारी बातों के वो और उनका खानवादा गवाह भी था जो उसके अंदर बयान की गई थी। तो मेरे दिल के अंदर बड़ा ज़ौक़ पैदा हुआ
اب طے ہوا کہ ان سے ملاقات کی کوئی صورت نکالی جائے. دوستوں نے کوئی سبیل بنائی, ان سے رابطے کی صورت ہوئی, ملاقات کا کوئی ذریعہ بنا, اور عجیب کرم فرمائی ان کی طرف سے یہ ہوئی کہ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ میں ایک نسبتاً نوجوان آدمی ہوں اور پاکستان سے ہوں اور سیرت پہ کام کرتا ہوں, تو انہوں نے مجھے اسی دن کا ہی ملاقات کا وقت دے دیا. اب جب میں تیار ہو کے جانے لگا نا, تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا یہ اچھا ہو, کیونکہ ان سے نہ جانے پھر دوبارہ کب ملاقات ہو, تو میں یہ جو کتاب ان کی ہے جو میں نے پڑھ رکھی ہے, اس پہ ان سے کوئی تحریر یا کوئی ایسی چیز لے لوں. اب یہ ایک عجیب معمہ, انگلینڈ میں ہوتے ہوئے کتابیں تو ساری اسلام آباد والے گھر میں موجود تھیں, اب کیسے وہاں سے اتنی جلدی لائی جائے. خیر, اس حضرت کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا تو ان سے ملاقات ہوئی, کچھ تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی, سیرت کے حوالے سے ٹوٹا پھوٹا کام اس پہ بات ہوئی, اور جو ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس خطے کے حوالے سے, اس خطے کے اندر مسلمانوں کی حریت کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ انسانی اقدار کے تحفظ کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا اس کی نسبت سے جب سیرت پہ بات ہونا شروع ہوئی نا, تو حضور مجھ پہ یہ عقدہ کھلا کہ میرے نزدیک اس وقت تک ان کا تعارف اور حوالہ جو تھا وہ یقیناً ایک جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی جو تربیت کا ایک پس منظر ہے وہ بھی تھا, لیکن وہ جو آزادی کی نسبت اور تعلق سے ان کی تقاریر تھیں اور ان کا مکالمہ تھا لوگوں کے ساتھ, اور جو ان کے انٹرویوز تھے وہ نظر سے گزرے ہوئے تھے. یہ بات میری نظر سے نہیں گزری ہوئی تھی کہ وہ سیرت کے حوالے سے اتنا عمیق مطالعہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے مجھے پھر یہ بتایا کہ شاید آپ نے میری کتاب جو روداد قفس ہے اس کا مقدمہ پڑھا ہے, تو میں نے بتایا کہ ہاں جی میری نظر سے گزرا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ اس کے مقدمے کو اگر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری ساری تحریک کی جو بنیاد, جو میرا خواب ہے جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کا بنیادی منبع و مرکز جہاں اقبال اور فکر مودودی ہے, وہاں اس کا جو اصل سورس ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قائم کردہ ہوا ریاست مدینہ کا معاشرہ ہے, جہاں اعلیٰ انسانی اقدار کے ساتھ جو ہے وہ انسانی تعظیم کے جتنے زاویے ہو سکتے ہیں ان سب کا احترام موجود تھا. تو مجھے اس وقت ان سے تعارف ہوا, اور پھر گائے زندگی میں دلی میں بھی ایک کانفرنس کے اندر وہاں ملاقات ہوئی, وہ بھی دلی تشریف لائے ہوئے تھے اور میں وہاں کسی کانفرنس کے سلسلے میں تھا, وہاں ان سے ملاقات ہوئی, اور پھر 2 راتیں ان کے ساتھ مسلسل وہاں گائے جستہ باقی ان کی مصروفیات کے ساتھ سیرت کے حوالے سے بات ہوتی رہی. وہ جو بات میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب کا میرے دل کے اندر ایک وہ تھا, تو میں نے ان سے وہاں تذکرہ کیا کہ میری بڑی کم مائیگی ہے کہ میرے پاس وہ کتاب اس وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ سے ابھی اس کے اوپر دستخط لے لیتا اور اپنی لائبریری میں اس کی عزت کئی گنا اور بڑھ جاتی, اس کتاب کی ایک حوالہ بن جاتا. خیر, یہ بات میں نے زندگی میں ایک دفعہ ان کے سامنے اپنی اس حسرت کا اظہار کیا, اور شاید اس کے بعد میرے خیال میں کچھ 7 برس کے بعد میری دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی. بیچ میں خط و کتابت کچھ تھوڑی بہت ہی رہی, کچھ اور سلام پیام بھی ہوتا رہا. میں بتا رہا ہوں کہ وہ کتنے اعلیٰ ظرف آدمی تھے, اور نوجوانوں کے حوالے سے یا خیر کا کوئی بھی کام کرنے والا آدمی جس کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ خیر پہ مبنی کوئی اس کی صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ وہ کس درجے کا جڑاؤ رکھتے تھے. یعنی میں آپ کو کیا عرض کروں کہ 7 برس کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی نا دلی کے اندر, تو جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا, وہ ذرا دیر سے پہنچے. تو انہوں نے کہا اس کا سبب یہی تھا, وہ جو آخری ملاقات میں آپ نے مجھے کتاب کا کہا تھا نا, تو کتاب میرے پاس بھی موجود نہیں تھی, میں نے کسی کو کہہ کے اہتماماً وہ کتاب لی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ دی جا سکے. تو اس درجے کی محبتیں سمیٹنے والا شخص ہمارے درمیان سے اٹھا, اور ہمیشہ ان کی طرف سے حوصلہ افزائی, محبت, پیار ہمیشہ وین ان کی طرف سے ملتا رہا. جب ہم اپنا کچھ تھوڑا بہت سبق جو ہم ساتھ یاد کرتے ہیں اور جہاں تھوڑی بہت کوئی کارروائی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, جب ان تک پہنچتا تو ان کی طرف سے بہت تھوڑے سے کام کے اوپر بہت اعلیٰ درجے کی اس درجے کی حوصلہ افزائی ملتی. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ باقاعدہ شرمندگی محسوس ہوتی کہ اس درجے کا تو کام ہی نہیں کیا جس درجے پہ ان کی طرف سے پذیرائی مل رہی. ایسا اعلیٰ ظرف آدمی, ایسا انسان ساز شخصیت جو ہے وہ ہمارے درمیان سے گزر گئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اصل میں جو وہ ایک مشن اور ایک جذبہ اور ایک اعلیٰ معیار چھوڑ کر گئے ہیں. غلام نبی فائی صاحب امریکہ کے اندر بڑا ایک معروف نام جنہوں نے کشمیر پہ بڑا کام کیا, ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. میں انہوں نے کہا کشمیر کے اندر جو لوگ حریت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کی اگر درجہ بندی کرنی پڑے تو آپ کے نزدیک آپ انہیں کس طرح ریٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے یاسین ملک صاحب کا نام لیا, شبیر شاہ صاحب کا نام لیا, اور عمر جو ہیں میر وائز عمر فاروق ان کا نام لیا, 1-2 اور لوگوں کے بھی نام لیا. میری کیونکہ والہانہ محبت سید علی گیلانی سے تھی تو میں نے ان سے کہا آپ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے. تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. اگر آپ میں سے جو لوگ سید علی ان کو جانتے ہیں, ڈاکٹر غلام نبی فائی کو, یا ان کے کام سے واقف ہیں, انہیں اندازہ ہے کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی اور مضبوط مزاج کے آدمی, اتنی جلدی رقیق القلبی ان پہ نہیں آیا کرتے. لیکن میں نے دیکھا جی کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو رواں ہو گئے, اور انہوں نے کہا مجھے کہنے لگے, کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نے جو مجھ سے گریڈنگ کروائی ہے نا وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص پہلی منزل پہ ہو کسی بلڈنگ کے, کوئی دوسری منزل پہ ہو, کوئی تیسری منزل پہ ہو. کہا جس شخص کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا وہ شخص
کشمیر کاز کے حوالے سے ایک آسمان کی حیثیت رکھتا ہے. تو جو لوگ مختلف منزلوں پہ ہیں، کوئی شخص سویں منزل پہ بھی ہے تو ہمارے لیے تو وہ بہت اونچا اور بلند ہے، لیکن آسمان سے تو بہت نیچے ہے. اس لیے ساری جد و جہد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سید علی گیلانی کی خدمت، کنٹریبیوشن اور ان کا حوالہ اتنا معتبر اور نامور ہے جیسے زمین پہ کھڑے ہوئے آدمی کے لیے آسمان ہے. اللہ تعالیٰ ان کا فیض جو ہے اسے جاری رکھے. وہ جو جذبہ وہاں کے نوجوانوں کو دے کر گئے ہیں اور دنیا بھر کے سارے حریت پسندوں کو دے کر گئے ہیں، اور اس بہت سستے زمانے میں جہاں بہت جلدی لوگ اپنی پرائرٹیز چینج کر لیا کرتے ہیں، اپنے نظریات، اپنے مفادات چینج کر لیا کرتے ہیں، وہاں وہ ایک شخصیت ہمیں ایسی نظر آتی ہے جسے نہ کوئی لالچ ڈرا سکتا ہے، مائل کر سکتا ہے، نہ کوئی خوف اسے گھائل کر سکتا ہے. ایسے معتبر شخصیتیں یقیناً بہت صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں. ان کی زندگی میں بھی قدر کی جانی چاہیے، اور ان کے جانے کے بعد تو ان کا حوالہ اور ان کا قدر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا میں سمجھتا ہوں پہلے سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. یعنی یہ جو ان کی شخصیت کی صورت میں ایک روشنی اور ایک امید ہمارے درمیان موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں اس جذبے کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو خیر پر ایک دوسرے کا معاون اور مددگار فرمائے. اور سید علی گیلانی کو جس درجے کے اخلاص کے ساتھ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے خدمت سر انجام دی، میں ایسے حضور کے دین کی خدمت سمجھتا ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ان کی ساری محنت اور مشقت تھا، اس کا حاصل، اس خواب کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اور اس کا نفاذ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان جذبوں کے اخلاص کی بنیاد پر اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طارق شریف صاحب، آپ نے تاخیر سے آنے کی ساری کمی پوری کر دی، آپ کا بہت شکریہ. جناب صدر نے محبت فرمائی ہے، کمال شفقت سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی سوالات ہوں تو ہمارے معزز مقررین سے اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کر لیں، اور چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میری درخواست ہوگی کہ سوال ہی کریں براہ راست تاکہ ہمارے معزز مہمان جواب دے سکیں، اور بعد میں صدر صاحب بھی سے اختتامی کلمات کے ساتھ اسے ختم کریں گے. جی کوئی سوال ہے تو کر لیں. میرا خیال ہے اب چونکہ سوال موجود نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ مقررین نے جو گفتگو کی ہے تو آ گیا. جی 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 اس میں یہ باتیں بڑی اچھی طریقے سے بتائی جاتی ہیں جی کہ کشمیر میں کشمیر میں ہندوستان والے جو بھی ان کی ایجنسیز ہیں جو وہ ان کو دوسرے صوبوں سے لا رہے ہیں لوگ، اور یہاں تک ہے کہ وہ 4 ملین کی بات بھی کر رہے ہیں، 4 ملین پیپل تو یہ تو وہ ہمارا جو میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو جس طرح اسرائیل نے اس طرح کہتے تھے کہ اسی پیٹرن پہ انڈیا چل رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ مائنورٹی کی طرف جو جا رہی ہے کشمیری عوام. تو اس سلسلے میں ہمارا میڈیا کافی اس چیز کو بتاتا ہے. آپ ماشاء اللہ کشمیر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، رہتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ ہم کس لیول پہ کیا ایسے ایشوز کیا واقعی بڑی مشکلات کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم بالکل اس کی مائنورٹی کی طرف چلے جائیں، اور جب انتخابات ہوں یا جو بھی ریفرینڈم ہو تو اس میں ایسا نہ ہو کہ مسئلے اور بن جائیں. سوال میرا خیال ہے آپ کا مرزا شبلی صاحب سے ہے. جی سر یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 2 سال سے آفیشیلی جو ابھی تک ڈیٹا آیا ہے اس کے حساب سے کوئی almost a couple of million, more than a million, between 1 million and 2 million people ان کو ڈومیسائل دیا گیا ہے، ان کو حق ملے گا رائش ووٹ ڈالنے کا. تو یہ اس طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ صرف دیکھیں، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ ہر موقع پر ایک غالب طاقت نے مغلوب عوام کے ساتھ کیا. اس کی دنیا میں ہزاروں مثالیں بھی. سب سے پہلے دیکھیں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہاں پہ جو ابارجنیز رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟
They have been relegated to it's a wafer thin population now. उनके पास कुछ नहीं है, totally dispossessed. उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया देखें, यही हुआ वहाँ पे भी, जो locals थे, indigenous people थे, उनको ख़त्म कर दिया गया. न्यूजीलैंड में, ठीक है, ये दुनिया के हर गालिब ताकत ने अपने ज़माने में किया है. उसके बाद इंग्लैंड में नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या हुआ, आयरलैंड, ठीक है जी. उसके बाद स्पेन में एक ज़माने में मुसलमान थे, अब तो खाल खाल हैं, कोई नज़र नहीं आता. अब नए आए हैं यूरोपियन मुसलमान. नॉर्दर्न फ्रांस में एक ज़माने में मुसलमान बहुत रहते थे, अब तो कुछ भी नहीं है. अब तो ये माइग्रेंट्स जो हैं वो, तो हर गालिब ताकत यही करती है. और उसके लिए या हम देखें अभी उइगुर्स के साथ क्या हो रहा है चाइना पिछले 30-40 साल से. ऑल्दो इट्स नॉट वेरी फैशनेबल टू टॉक अबाउट उइगुर्स इन पाकिस्तान, बट द फैक्ट वहाँ जो हान चाइनीज़ के ने किया है, ये या कुछ और इलाकों में भी किया है. तो इस तरह के कश्मीर में भी ऐसा ही हो रहा है. और अगर हालात और वाक़यात का सितम ऐसा ही रहा कि स्टेटस को जो अभी जो है स्टेटस को फ्रॉम 5 अगस्त 2019, तो फिर मुझे लगता है कि अनदर 10 years मैक्सिमम कश्मीरी उसके बाद नहीं सर्वाइव कर सकते. आपने सवाल करना. एक्शन प्लान क्या आपकी जमातों का वहाँ पे? ज़ाहिर है कि मूवमेंट्स तो है और पॉलिटिकल मूवमेंट भी है जी. तो उनका किस तरह वो फेस कर रहे हैं, किस तरह इस चैलेंज को टैकल कर रहे हैं? जी मुर्तज़ा साहब. देखें सर, मैं आया हूँ पाकिस्तान में, मैं मकबूजा कश्मीर से निकला हूँ 12 नवंबर 2019 को. That was the last time I was there. उसके बाद अभी तक मैं कोरोना की वजह से, हालात की वजह से नहीं गया हूँ. लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखें आपके पास रूम फॉर मनूवर जिसको हम कहते हैं वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इज रिलेंटलेस. जो अभी मोदी सरकार की है वो तो अपने लोगों को बर्दाश्त नहीं करते. कल हर्ष मंदर जो बड़े राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको उनके छापे डाले गए बहुत ज़्यादा. मोदी साहब तो वहाँ वन पार्टी फाशिज्म क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में. तो ये मुमकिन नहीं है इस वक्त कि आपके पास कोई रूम फॉर मनूवर हो. और इस वक्त तो सिर्फ जब हालात इस कदर ख़राब हों लोकल पॉपुलेशन के लिए, उस वक्त एक्सटर्नल इंटरवेंशन की ज़रूरत है. एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं है. आप तो जो बाइडन साहब ने नया एक फॉर्मूला दिया है, जो उन्होंने अभी तकरीर की थी कुछ दिनों पहले, कि अब तो स्टेट्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट स्टेट्स आर डूइंग विद इन देयर बाउंड्रीज. उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये इंटरेस्टेड है कि उनके अपने ताल्लुकात और अपनी हेजेमनी जो है ये कितने अरसे तक बरकरार रख सकते हैं. वो इसलिए मुझे लगता है कि हालात बहुत डिम है. अभी कोई उम्मीद की किरण नहीं, फिलहाल पॉजिटिव कोई चीज़ नहीं नजर आ रही. अमीरुल अजीम साहब, आपसे मैं और शिबली साहब, आप दोनों में से जो जवाब देना मुनासिब आप इनसे ही पूछें. आपसे लेकिन जो आप दोनों में से मुनासिब समझे, क्योंकि मैं दोनों को इस कानून समझता हूँ कि आप जवाब दे सकेंगे. अगर दोनों ही मुनासिब ना समझे तो फिर दोनों ही अगर मुनासिब नहीं समझेंगे तो फिर मुझे वहाँ बुलाइए, फिर मैं वहाँ बात करूँ. फिर आप उठ के चले मैं खुद इस काबिल हूँ. हाँ, मैं पोलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर मशकूर सिद्दीकी मेरा नाम है. और ये है कि इन्होंने तो बात की है ना कि वो कि जी जब होगा कोई इलेक्शन या कोई किसी किस्म का रेफरेंडम होगा तो क्या होगा, तो वहाँ क्या सूरत हाल है. जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मैं बीइंग ए पोलिटिकल साइंटिस्ट है, मैं आज की जो ताज़ा खबर जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जो नहीं अभी हुई कहीं भी, वो ये है कि 5000 जो हैं फ़ौजी उन्होंने मोसाद ने ट्रेन की, वो उन्होंने प्लांट किए कश्मीर के अंदर. और उनका टास्क ये है कि जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी किस्म का भी ताल्लुक़ है जिसका भी, उसको उन्होंने किल करना है, उसको शहीद करना, मारना है. तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इसके अलावा जो इसराइल ने जो उनको जो दी हैं जो ड्रोन दिए हैं वो, और जो एक उनको रेडार दिए हैं, वो जदीद किस्म के हैं. और वो जो बल्कि
जो उनका दुश्मन अगर कोई है, यानी इशारा हमारी तरफ ही है कि अगर किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई होती है तो वो फौरी तौर के ऊपर वो उसके ऊपर डिटेक्ट होगी और वो बिल्कुल लेटेस्ट किस्म की जो है ना बुरे डाल है। तो इन हालात में जबकि सूरत हाल इस किस्म की हो, रेफरेंडम वाली तो बात ही कोई नहीं है। वो तो पाकिस्तानी के साथ जो ज़रा सी भी मोहब्बत कर रहा है उसको वो मानना चाहते हैं, और ऑलरेडी वो बेचारी जिस सूरत हाल में तो इस तरीके से किस तरीके से ये मामला चलेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आने वाले दिनों में क्या हाल बनेगा। सर पहले मैं इसका जवाब दूँ आपकी बिल्कुल जरूर रिस्पेक्ट, उसकी वजह है देखें, सबसे पहले सभी जवाब देने तो कोई हर्ज नहीं जी नहीं, मैं वो ज़रूर जवाब देंगे। मैंने सोचा कि आपने चूँकि एक दो चीज़ें देखें, 1996, 97, 98, 2000, 2002 तक 5-6 साल तक इस किस्म के टारगेटेड किलिंग्स हुई कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ, बेइंतहा किलिंग्स की गई। और मैंने इस पर कभी नहीं लिखा, न मैं अवामी तौर पर इसकी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 वाक़यात बताता हूँ। एक का मैं चश्मदीद गवाह हूँ और दूसरे का घर के साथ मेरा ताल्लुक़ है। एक डॉक्टर साहब थे वहाँ पे, डॉक्टर आला, उनको सड़क पे सब लोगों के सामने पकड़ा गया, गाड़ी से उतार के सामने खड़ा किया। उनका कोई किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ वो जमात इस्लामी के मेंबर थे, तो उनको गोलियों से कत्ल किया गया भरे बाजार में। ये एक बात। दूसरे, जमात इस्लामी के हमारे इलाके में, बल्कि मैं 2 वाक़े आपको मज़ीद सुनाता हूँ। जमात इस्लामी के एक एडवोकेट थे, मैं उनका नाम इस वक्त भूल गया, हालांकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनको घर से अगवा किया गया। वो मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के ना इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था उनके, उनको कत्ल किया गया। और अभी 2 महीने पहले उनकी बेटी थी सरकारी मुलाजिम, मतलब जब वो उनके वालिद साहब को कत्ल किया गया तो उस वक्त वो गालिबन 5-6 साल की थी। अब वो खुद शादीशुदा है, माँ है। अभी कोई 2 महीने या 1.5 महीने पहले उसको सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसके वालिद साहब का ताल्लुक जमात से। उसके बाद मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके वालिद थे कायम ज़िला, वो भी टीचर थे। उनको कत्ल किया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई। उनको उस वक्त उन्होंने कहा, जिसका बाद में हमें पता चला, गांव में सबको, गांव वालों से कहा कि इसको कहो कि ये जमात इस्लामी को छोड़ दे, हम इसको छोड़ दें। उन्होंने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मतलब ये उनकी कहने का मतलब ये है कि इस तरह के तजुर्बे माजी में हुए हैं, पर्टिकुलरली जमात इस्लामी को टारगेट किया। और पिछले 5 अक्टूबर के बाद भी हक ये है कि जमात इस्लामी को ही ज़्यादा टारगेट किया गया। देखें, अभी जमात इस्लामी के सारे जितने भी अमीर थे, जितने भी मुकामी नज़्म के लोग भी थे, उनको गिरफ्तार किया गया। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में ये एक चीज़ फैली हुई है, या एक ख्याल है कि असल में जो यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट या आज़ादी पसंद सेंटिमेंट है कि जमात इस्लामी का, ठीक है। तो ये टारगेट किया गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। मुझे नहीं लगता इससे कोई ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क पड़ सकता है। उस वक्त जब जमात के कम से कम 1-2 हज़ार हमदर्द और अरकान को कत्ल किया गया इससे पहले रहा। जहाँ तक सवाल है कि इजरायली ट्रेनिंग वगैरह का, देखें, इंडिया इज़ ए वेरी ह्यूज कंट्री, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडिया इज़ वेरी एडवांस। India is itself very capable of launching massive humanitarian disasters, creating humanitarian disasters. ये पता है, लेकिन हकीकत ये है कि जो आज़ादी का तनासुब चेंज किया जा रहा है इस वक्त कश्मीर से, उस पर मटीरियल फ़र्क पड़ेगा मसला कश्मीर पर। लेकिन इससे अभी तक जो दुनिया में हमने देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, पिछले 70 साल से फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं और इजराइल को कार्ट ब्लांश अवेलेबल है हर किस्म की ज़्यादती करने का, लेकिन अभी हालात उनके काबू में नहीं आ रहे हैं। ज़मीनें भी खाई उन्होंने, लोगों के घरों से निकाल दिया है। इट इज़ जब आप, अगर कभी आपको फ़लस्तीन जाने का इत्तफाक हुआ हो तो आप देखेंगे लोगों ने, जैसे यहाँ पे ये पैनाफ्लेक्स लगा देते हैं ना किसी दुकान का, वहाँ लोगों ने घरों के लगा दिए होते हैं,
दुकान ताले लगा के अगर कहीं जाते हैं, क्योंकि लोग उनके इजराइलीज उनके घरों में जाते हैं. आई हैव नोटिस्ड इट, मैं गया हूँ, सो इसलिए मैंने देखा हुआ है. फिर मैंने लोगों से पूछा कि बिकॉज आई स्पेंड सम टाइम देयर. तो इसलिए सर हालात कश्मीर के हालात ख़राब हैं या लोगों के ग्रिम हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती है, एटलीस्ट फॉर अनदर 10 years or so. अब अमीरुल अजीम साहब की तरफ. मैं सिर्फ एक हल्की सी बात करूँगा ना, यानी कश्मीर है, हिंदुस्तान है, UNO है, पाकिस्तान, तो मदई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला तो नहीं होगा. पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए. मतलब इन सारी चीज़ों का हल ये है. प्लेबिसिट कमिश्नर, हम ये देखते हैं कि UNO की रेजोल्यूशंस मौजूद थी और उसके बाद 2 दफ़ा मुख्तलिफ औकात के अंदर प्लेबिसिट कमिश्नर बने रहे हैं. एक दफ़ा कोई था कि जी वाइट था, फिर ये हुआ कि जी किसको बनाना चाहिए. तो कुछ ना कुछ हुकूमत पाकिस्तान को चलें जी, वो अगर वहाँ उस तरह की जिहाद की सपोर्ट नहीं कर सकती, सफारती सतह पे आप काम करें. और अगर कल को रेफरेंडम होना है और इंशाल्लाह होगा, तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर मौजूद है वो सारे वोटर, किस टाइम फ्रेम के लोगों को जिनके पास शहरियत जो है वो 2018 से पहले की है या 2018 के बाद, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ जाएंगी ना कि जिसके ऊपर हम फिर वो बैंक करेंगे. तो इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त वहाँ पर आज़ादी का एक शम्मा जल रही है और लोगों के दिलों के अंदर ये मुसलसल फ़रोग़ पजीर है, इसी पे हमें इत्तफ़ा है और इसी पे हम इन्हिसार करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये सारे जो हरबे हैं ये नाकाम होंगे. और जो आज़ादी है वो सिर्फ एक जगह से नहीं निकलती, आलमी सूरत हाल भी कुछ ना कुछ टर्न डाउन होती है. जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब. 2-3 करना चाहता हूँ. जनाब साहब की नुमाइंदगी के हवाले से सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 84,000 मुरबा मील जो इलाका है कश्मीर का, उसमें लद्दाख है, गिलगित बल्तिस्तान है, जम्मू है, वैली है. ये इकाइयाँ हैं. इन इकाइयों को अगर ख़त्म कर दें, उसमें पाकिस्तान के भी कुछ लोग शामिल हैं. जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक मूवमेंट है मुख्तलिफ फोरम के ऊपर. तो यूनाइटेड नेशन की जो 17 करारदादें पड़ी हुई हैं, उसके ऑल्टरनेट ये तो हिंदुस्तान के उस मौक़े को मजबूत करने की तरफ जा रहे हैं. इस पर गौर करना चाहिए, इसको समझना चाहिए. अगर तौबे राय का हक दिया जाएगा तो ये लोग अगर सुबह बन जाएगा तो ये पाकिस्तान, आपने तो फिर बाउंड्री लाइन तो क्लियर कर दी सारी. देखना ये है कि इन लोगों को भी उनका हक जो दिया जाए. उस वक्त तक जब तक कि कश्मीर का कोई फैसला नहीं हो सकता, ये सुबह ना बनाएंगे. दूसरी बात, जो तनासब 335, 370 और 35 जो ख़त्म की गई है, वो इसीलिए की गई. 60,000 ख़ानदानों को उन्होंने डोमिसाइल दे के कश्मीर के अंदर दाखिल किया. जो अभी तक वहाँ मूवमेंट है उनको रोके हुए हैं. और इंशाल्लाह ताला एक ज़ात अल्लाह ताला की भी है, एक ज़मीनी हक़ाइक़ एक अल्लाह ताला की तरफ से भी है. और मुझे उम्मीद है कि ये नहीं होगा. कश्मीरियों को उनका हक इंशाल्लाह मिलेगा. और अली गिलानी का वो पैगाम देखे ना, आखिरी वक्त तक. ये कभी हो सकता है कि संगीनों की नोक के ऊपर जब उनका जनाजा दफन किया जा रहा था उनकी बॉडी को, तो पाकिस्तानी परचम था. हिंदुस्तानी फौज ने कहा ये परचम उतार दे. उन्होंने कहा नहीं, हम ये परचम नहीं उतारेंगे. इससे बड़ी मोहब्बत का आधार नहीं हो सकता. बहुत शुक्रिया जनाब. ये जो सवालात उठाए हैं मियाँ वहीद साहब ने, इसके लिए हमने सरदार अतीक साहब से दरख्वास्त की है और स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली अनवारुल हक साहब वो इंशाल्लाह जल्दी अगले 2-1 हफ़्ते में तशरीफ़ लाएंगे. ये सारे सवालात हम उनके सामने रखेंगे. और अब इख्तितामी कलमात के लिए सदर मजलिस जनाब खालिद महमूद साहब, चेयरमैन मौलाना ज़फ़र अली खान ट्रस्ट. बहुत शुक्रिया जनाब सलमान तासीर साहब, तासीर मुस्तफ़ा साहब सारी. वक्त की कमी की वजह से मैं अपने इख्तितामी कलमात को मज़ीद मुख्तसर कर देता हूँ. पहले तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्तिया में तशरीफ़ लाए. बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, सुनकर मालूमात में इजाफ़ा हुआ. और उनको मैं एक और कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि ये पहली शाम है हमारी फ़िक्री नशिस्त की
جس میں ان مہمانوں کی گفتگو نے ہمارے سامعین کو بالکل لاجواب کر دیا. بڑی مشکل سے 1-2 سوال آئے اور یہ ہاں اتنی کمپریہنسو اور جامع گفتگو تھی کہ کچھ سوالات کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. میں سید علی گیلانی کے بارے میں باتیں سن رہا تھا. میرا خیال ہے شبلی صاحب نے کہا یا کسی اور مقرر نے کہ انہوں نے 14 سال قید کاٹی اور جب وہ باہر آئے سختیاں بھی جھیلیں, سب کچھ ان کے خلاف ہوا, لیکن ان کے مزاج میں کوئی تلخی نہیں تھی, کوئی گلہ نہیں تھا, کوئی شکوہ نہیں تھا. یہ میں سوچ رہا تھا اس وقت یہ سنتے ہوئے کہ یہ بڑے آدمیوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں ایک اشتراک ہوتا ہے, قدر مشترک ہوتی ہے. مجھے اتفاق ہوا تھا اس پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے آدمی سے بڑی تفصیلی ملاقات کرنے کا اور باتیں کرنے کا. ان کا نام تھا نیلسن منڈیلا, جنوبی افریقہ کے. انہوں نے جیسے گیلانی صاحب نے 14 سال قید کاٹی, انہوں نے 27 برس قید میں گزارے تھے اور ان کے خلاف بھی بڑی سختیاں ہوئیں. اور جہاں وہ قید تھے وہ چھوٹا سا جزیرہ تھا جہاں کسی انسان کا گزر بھی نہیں ہو سکتا تھا, یعنی اتنی سخت قسم کی قید تھی. تو میں نے خاص طور پہ ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کے یہ اتنی مشکلیں کاٹنے کے بعد اور اتنی سختیاں اٹھانے کے بعد تو آپ کے مزاج میں کوئی سختی, کوئی غصہ, کوئی ناراضگی؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی, 2 ہی میرے سامنے راستے تھے کہ ایک تو میں اپنے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی وجہ سے ناراض ہو جاتا, میرے مزاج میں تلخی آتی, برہمی آتی, اور میں اس موقع کو استعمال کرتا جب کہ میری قوم میرے ساتھ ہے, اس موقع کو میں استعمال کرتا اور ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا. جنوبی افریقہ میں ایک جنگ و جدل کی کیفیت شروع ہو جاتی, خون ریزی ہو جاتی. ایک یہ راستہ تھا, مجھے اطمینان ہوتا, میری انا مطمئن ہو جاتی. دوسرا میرے سامنے راستہ یہ تھا کہ میں اپنے اوپر جو کچھ بیتی اس کو میں بھول جاتا اور اپنی قوم کو متفق کر کے سب کو پیار محبت کا درس دے کے آگے بڑھتا اور اپنے ملک کو ایک خوشحال ملک اور عظیم ملک بناتا. تو تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا ہے؟ تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے یہ کہنے کہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا, بڑا اچھا کیا ہے. تو اسی سے میں سوچ رہا تھا کہ گیلانی صاحب بھی ظاہر ہے ساری ان کیفیات سے نکلے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا اور یہ ساری چیزیں کی. کشمیریوں کی قربانی کی تفصیلات سنی, ان کے جذبوں کی داستان سنی, سب کچھ ہوا. سچی بات سنی بتاؤں کہ میں تو یہ ساری باتیں سن کے انتہائی شرمسار ہو رہا تھا. شرمسار اس پہ ہو رہا تھا کہ اور ہم سوالات بھی پوچھ رہے تھے کہ اب وہ آگے کیا ہوگا. اور بھائی یہ سوالات تو ہم نہیں کرنے والے, ہمیں تو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں بطور پاکستانی قوم کے, کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے اپنا جینا مرنا انہوں نے رکھا ہوا ہے, تو ہم ایک پاکستانی قوم کے طور پہ ہمارا معاشرہ, ہمارے لوگ, ہماری حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. تھوڑا سا میرا ارادہ تھا میں اس کی تفصیل میں جاؤں. مجھے یاد ہے جو کچھ ایوب خان کے زمانے میں واقعات ہوئے, جو کچھ چیزیں ہوئی تھیں, موقع آئے تھے, اگر ہم اس وقت متحرک ہوتے اور اقدام کرتے تو حالات مختلف ہو سکتے تھے. 65 کی جنگ بھی مجھے یاد ہے اور آپ سب کو بھی یاد ہوگی, اس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی. تو میرا خیال ہے کہ ہم سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ہمیں تو جواب دینے ہیں, یہاں بھی جواب دینے ہیں اور اللہ کے ہاں جا کے بھی ہمارے لیڈروں کو بھی جواب دینے ہیں اور لوگوں کو بھی جواب دینے ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ ہر شخص جو یہاں اس محفل میں موجود ہے وہ اپنا جائزہ لے, قومی سطح پر سوچے کہ کیا ہم کشمیریوں کے خون کا حق ادا کر رہے ہیں, کیا ہم سید علی گیلانی نے جو درس دیا, جو کچھ محنتیں کیں, جو کچھ سختیاں جھیلیں, کیا ہم اس کے 14 سال تو چھوڑ دیں, کیا ہم اس کے ایک دن کی بھی قیمت ادا کر سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا؟ اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ جو ہیں وہ چیزیں بہتر کریں گے. باقی امیر العظیم صاحب نے بہت خوبصورت ایک ریفرنس دیا تھا کسی جنازے کا, کہ جو لوگ جنازے پہ آئے تھے اور انہوں نے احتجاج کیا تھا, کاش وہ اس چیف جسٹس صاحب نے جو شادی کی تھی اپنے بیٹی کی, غالباً ایڈن والا بیٹی کی شادی تھی, اس وقت وہ احتجاج کرتے. جی ہاں, لیکن ان کے شاید علم میں ہی ہوگا کہ وہ روایت جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے.
اس کے بعد ایک اور چیف جسٹس کی بھی کسی بچے کی شادی ہوئی تھی جس میں بہت قسم کے لوگ شامل ہوئے تھے، اور وہاں بھی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ اس محفل کے اختتام سے قبل پیر دادا صاحب تشریف لائیں اور علی گیلانی صاحب کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ تمام احباب ایک مرتبہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احفظنا من الآفات والبلیات وبارک لنا فی الرزق والحسنات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا شافع الامراض یا مسبب الاسباب یا وہاب یا رزاق ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا۔ پروردگار عالم، جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا، جو اہتمام کیا گیا، جو کلمات خیر کہے گئے الہ العالمین، جو ان کے حق میں گواہی دی گئی، سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام طیبین طاہرین کو پہنچا کے بالخصوص و بالعموم ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے ہم سب کے محسن الہ العالمین سید علی گیلانی علیہ رحمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کے نیک کاموں کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کی قبر کو مشکبار معطر منور فرما۔ پروردگار عالم بانیان پاکستان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین انہوں نے جن پاکیزہ مقاصد کے تحت اس ملک کی بنیاد رکھی تھی، اس کا خواب دیکھا تھا، اس میں اپنی خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں ہمارے والدین کے حق میں اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔